وہ وقت تھا ہجرت کا، جب مکہ کے مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر چھپ کر مدینے کا راستہ طے کر رہے تھے۔ ہجرت چھپ کر ہی کرنی ہوگی، اگر قریش جاگ گئے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ کل رات پھر کچھ مسلمان غائب ہو گئے، لیکن ایک عظیم ہستی ایسی تھی جنہیں چھپنا گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے قریش کے سرداروں کے بیچ کھڑے ہو کر انہیں للکار کر کہا، سن لو، میں اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی میں دم ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ جو شخص اپنی موت سے ملنے کی جلدی میں ہو بس وہی آگے آئے اور عمر ابن خطاب کا راستہ روکے۔ یہ بات ہے اس عظیم شخصیت کی جسے دنیا الفاروق کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچی، وہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ داستان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر لمحے میں کہیں نہ کہیں اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے، لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رول بہت بڑا ہے۔ یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے روم اور پرشیا جیسی سپر پاورز کو کچل کر قیصر و کسریٰ کے محلوں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ لیکن یہ ایمان اور یہ بہادری ہمیشہ سے اسلام کے لیے نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بنو عادی قبیلے کے وہ نوجوان تھے جن کا مزاج سخت تھا اور وہ اپنے باپ دادا کے دین کے لیے کٹر تھے۔ جب مکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی آواز گونجنے لگی تو عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دشمن بن گئے۔ جہاں کوئی مسلمان دکھتا عمر رضی اللہ عنہ کا قہر اس پر ٹوٹ پڑتا، لیکن تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اسلام کو عزت دے، ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو چن لیا۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ حد سے گزر گیا۔ انہوں نے تلوار لی اور نکل پڑے سیدھا دارالارقام کی طرف، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، لیکن راستے میں خبر ملی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑے۔ گھر پہنچے، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، یہاں تک کہ بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا، مگر اس بہتے ہوئے خون نے عمر رضی اللہ عنہ کے طوفان کو روک دیا۔ بھائی آخر بھائی تھا، دل پگھل گیا۔ بہن نے ہمت کر کے کہا، تم ہمیں مار سکتے ہو لیکن ہمارے دل سے سچائی نہیں مٹا سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے شرمندہ ہو کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ صحیفہ ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی ان کی نظر ان الفاظ پر پڑی، ان کی روح کانپ اٹھی۔ طٰہٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا، یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ مکہ کا وہ شیر جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، غرور ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے لے چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔
عمر رضی اللہ عنہ اب تلوار لیے دارالارقام کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اس بار چال میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مکان کے اندر صحابہ نے دروازے کی دراڑ سے دیکھا۔ عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ لوگ گھبرا گئے، مگر وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، آنے دو اسے، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی نیت بری ہے تو میں اسے یہیں روک دوں گا۔ دروازہ کھلا، عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کی چادر پکڑی اور زور سے جھنجھوڑا اور فرمایا، اے ابن خطاب، کیا اب بھی رکنے کا وقت نہیں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل کی بچی کچی سختی بھی توڑ دی۔ عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل گر گئے اور پورے یقین کے ساتھ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ مسلمانوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ جو مسلمان کل تک چھپ کر عبادت کرتے تھے، آج عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے انہیں نئی طاقت مل گئی تھی۔ آج اسلام کو اس کا الفاروق مل گیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ اب ہم کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھیں گے۔ وہ دن مکہ والوں نے پہلی بار دیکھا، ایک طرف حضرت حمزہ، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بیچ میں مسلمان۔ قریش کے سردار غصے سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان دو شیروں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو روک سکے۔ اس دن حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب دیا۔ وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور گزرا۔ اب خلافت کا بوجھ عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کی سرحدیں روم اور پرشیا کی سلطنتوں کو ہلا رہی تھی، لیکن امیر المومنین کا حال کیا تھا؟ 22 لاکھ اسکوائر میل کا حکمران، لیکن جسم پر وہ کرتا جس میں 14 پیوند لگے ہوتے تھے۔ روم کا ایمبیسڈر جب مدینہ آیا تو اس نے پوچھا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا ایک درخت کی طرف، وہاں ریت پر بغیر کسی پہرے دار کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو رہے تھے۔ ایمبیسڈر نے حیرت سے کہا، اے عمر، تم نے انصاف کیا، اس لیے تم بے خوف سو رہے ہو۔ ان کا انصاف اپنوں اور پرایوں کے لیے برابر تھا۔ یہ وہی عمر رضی اللہ عنہ ہے جو راتوں میں بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ایک ایسی ہی ٹھنڈی رات میں امیر المومنین مدینہ کے باہر گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں ہنڈی چلا رہی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہنڈی میں صرف پانی اور پتھر ہے تاکہ بچے کھانے کے انتظار میں سو جائے۔ اس عورت نے بنا پہچانے کہا، اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا، اس نے ہمیں بھولا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی دنیا کے سب سے طاقتور حکمران کے ہوش اڑ گئے اور وہ کانپنے لگے۔ یہ بوری مجھے اٹھا لینے دیجیے۔ اس آخری حساب کے دن کیا تم میرے کیے کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ انہوں نے خود کھانا بنایا اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھلایا۔ جب بچے ہنسنے لگے
تب جا کر عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سکون آیا۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ ذوالحج کا مہینہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابھی تکبیر تحریمہ کہیں ہی تھی، ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی نے زہر بجھے خنجر سے حملہ کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے، خون سے مسلح بھیگ گیا، لیکن گرتے ہوئے بھی ان کی زبان پر دنیا کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے بس یہ پوچھا، مجھے کس نے مارا؟ صحابہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، وہ ایک مجوسی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، تیرا شکر ہے اللہ کہ میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہیں لکھی جس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی کبھی کیا ہو۔ موت سامنے کھڑی تھی، لیکن انہیں فکر تھی تو صرف اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کی۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور اجازت مانگا۔ عمر سلام کہتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں اپنے 2 دوستوں کے پاس دفن ہونے کی جگہ مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رو کر اجازت دی، اور یوں الفاروق اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ 3 یار پھر سے ایک ساتھ ہو گئے۔ آج بھی جب آپ مدینہ جائیں گے تو سلام پیش کرتے وقت تیسری خبر اس عاشق کی ہے جس نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کا استعمال ظلم کے لیے نہیں بلکہ کمزوروں کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مستفدی ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مستفدی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف تاریخ نہیں، اللہ کے دین کے لیے کھڑی ہوئی ہمت اور حق کی انتہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں بھی دین کے لیے وہی ہمت، سچائی اور اخلاص عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے محبت اور عزت اور بڑھا دی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ایسی ہی اور ایمان افروز داستان کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔